اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو توازن کو حکم دیا کہ توازن کے ساتھ چلے۔ ظاہر ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اس میں بھی توازن، اس کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی رکھی ہے کہ انسان صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ تشریع امر پورا کر رہا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جسم و جان کا سامان کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، تو گویا کہ تکوینی امور اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد اپنے کام کاج پہ چلا جاتا ہے، دوپہر آتی ہے تو دوپہر کے بعد ظہر کی نماز آ گئی تو ظہر کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنا تشریع امر پورا کرتا ہے، اس سے پہلے یا بعد دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تو اپنا تکوینی امر پورا کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز آ گئی تو عصر کی نماز میں اپنی تشریع امر کو پورا کرتا ہے، عصر کے بعد کا ریفریشمنٹ چائے پیتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، تو گویا کہ وہ اس نے اپنا تکوینی امر پورا کر لیا۔ پھر مغرب کی نماز آ گئی، مغرب کی نماز میں اس نے اپنے تشریع امر کو پورا کیا، اور مغرب کے بعد کا کھانا کھاتا ہے، رات کا کھانا کھا کے اپنے تکوینی امر کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز جب ادا کی تو اس نے اپنے تکوینی تشریع امر کو پورا کیا، اس امر کو پورا کرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے سو جاتا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کے اللہ کے سامنے نیم دراز ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور گویا کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے، اور رات اسی طرح گزارتا ہے۔ پھر نصیب والے تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تشریع امور میں سے ایک امر اپنی طرف سے بھی بطور تحفے اور محبت کے خدا کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ جو لازم اور لاگو تھے وہ نہیں، اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ اللہ کے سامنے سجدے پیش کرتے تہجد کے، اور پھر فجر کا وقت آتا ہے، پھر تشریع امور، تو گویا کہ تشریع و تکوینی امور کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا فطری رکھا ہے کہ انسان کی کسی قسم کے نقصان کو اللہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چاچی یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی تشریع امر نہیں ہے، یہ اپنی دکان کھولتا ہے، اپنے مکان کو سجاتا بناتا ہے، اپنی زراعت صنعت کاری میں لگتا ہے، اپنی دنیا کمانے میں لگا رہا، تو ظہر کی نماز تک یہ طویل اور کھلا وقت ہے، یہ اپنی دنیا کو کمانے اور مادیت کو بنانے میں لگا ہے، اپنے تکوینی امور پورے کر رہا ہے۔ پھر ظہر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ دے کر اپنے تشریع امر کو پورا کر کے اس کے بعد پھر اب اپنے پیٹ کی جہنم کو بجھاتا ہے، گویا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد دکان کھول کے بیٹھ جائے۔ زور سے عصر تک اللہ تبارک و تعالی اس کو تکوینی امور کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ اس وقت کے اندر اپنی دکان دفتر کھول کے بیٹھتا ہے، اپنی ملازمتیں کرتا ہے، کسب معاش کے اندر لگا رہتا ہے، تو گویا کہ عصر تک گویا کہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو دیکھو یہ کھلے وقت اللہ تبارک و تعالی جو اس کو عطا کر دیے ہیں یہ تکوینی امور پورا کرنے کے لیے، اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا میں سے جو تمہارا حصہ اس کو بھولنا نہیں ہے۔ تمہیں دنیا میں تمہارا حصہ ہم نے اتارا ہے، تمہارے لیے معاش اتاری ہے، تو معاد کے چکر میں ایسے منہمک نہیں ہو جانا کہ اپنے معاش کو بھول جاؤ، نہیں اپنی دکان کو بھی کھولو، اپنے دفتر کی ملازمت بھی کرو، زراعت کے لیے کھیتی کا باڑی بھی کرو، اور اپنی دنیا کا جو حصہ ہم نے تمہارے لیے مقدر کر دیا وہ حاصل کرو۔ پھر عصر کا وقت آیا، اس کے بعد پھر انسان اللہ کے سامنے تشریع عبادت کرتا ہے۔ تو پوری ترتیب اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے رکھ دی ہے کہ انسان اپنے تکوینی امور اور تشریع امور کو جب توازن اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو دنیا میں بھی حسنہ کی شان اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھو اتنا سا سبق ہے، یہ کوئی مشکل سبق نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یار تشریع امور میں لگ گیا تو تکوینیات پوری کون کرے گا، یا تکوینی امور میں لگ گئے یا تشریع عبادات کیسے پوری ہوں گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ترتیب ہی ایسی بنا دی ہے، اگر اس ترتیب پہ انسان چلتا رہتا تو اس کے نہ کوئی تکوینی امور فوت ہوتے ہیں، نہ تشریع امور فوت ہوتے ہیں، نہ انسان کی فطری اور ذاتی خواہشات جو وہ ہلاک ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، اور نہ اس کی عبادات کے اندر کوئی خلل آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان سب کو پوری دل جمی اور استقامت کے ساتھ توازن کے ساتھ لے کے چلتا رہے، تو نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ پاتا ہے، اور آخرت میں اللہ اس کو جنت ہی عطا کر دیتی ہے۔